السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ سے میں نے ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ جمعہ میں نے پوری آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور اسی آیت میں آخری ٹکڑا تلاوت کیا ہوں۔ انشاءاللہ اس پہ کچھ گفتہ سنید ہوگی۔ آئیے ہم سب مل کر آقائے نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کش پناہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور 3 دن پہلے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مبارک تھا، اور انہی کے سوانح حیات سے کچھ گفتگو چل رہی تھی۔ یہ کراماتیں بہت ہم سن چکے، فلاں ولی نے یہ کرامت کیے، فلاں نے یہ کرامت ظاہر کیے، لیکن مصیبتیں کتنے جھیلے، کیا پریشانیاں ہوئی دین کی تبلیغ کے لیے، کتنے کانٹوں سے، کتنے خاروں سے، سنگریزے، کانچ، شیشے کی گلیوں سے، کوچوں سے گزر کر یہ ہم تک اسلام پہنچائے۔ آج کی طرح یہ ہندوستان نہیں تھا، آج سے 800 سال پہلے کی بات ہے۔ آج اگر ہمیں کہیں انوائٹ کیا جاتا ہے، تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے، تو بہترین اسٹیج سجایا جاتا ہے، آؤ بھگت کے لیے ایک سے ایک لوگ کھڑے رہتے ہیں، گلدستہ پیش کرتے ہیں، ہار پہناتے ہیں۔ اسٹیج میں جا کر تقریر کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے آج کے دور میں، یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ہندوستان کفرستان تھا، چاروں طرف کفر ہی کفر تھا۔ اس وقت مرد مجاہد ہندوستان کے زمین پہ قدم رکھے، جسے عطائی رسول کہا جاتا ہے، اور آپ اپنے قسمت پہ جتنا بھی ناز کرے کم ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہندوستانیوں کے مسلمان کے لیے ایک ایسے شخص کو عطا کیے جس کا لقب ہی پڑ گیا عطائی رسول، یعنی رسول کی عطا کی ہوئی چیز۔ اور جو رسول عطا کر دے اپنی امتیوں کے لیے، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا درجہ کیا ہوگا۔ مدینہ شریف سے جب ہند کے لیے نکلتے ہیں، ایران ہوتے ہوئے
لاہور کے زمین پہ اس وقت ابھی پاکستان، اس وقت ہندوستان کا خطہ تھا. لاہور کے زمین میں جب اپنے قدم رکھتے ہیں چند ساتھیوں کے ساتھ، تو پرتھوی راج چوہان کی ماں نجومی تھی، علم نجومی جانتی تھی، یعنی ستاروں کو دیکھ کر آگے کیا ہونے والا ہے وہ بات بتا دیتی تھی. جب لاہور کے زمین پر خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجی رحمہ اپنے قدم رکھے تو اپنے علم کے بنا پہ پرتھوی راج چوہان کو اپنے بیٹے کو بولا. وہ بولی کہ سنو، ایک فقیر، ایک درویش ہندوستان میں آ چکا ہے اور میں یہ بتا رہی ہوں کہ چند دنوں کے بعد وہ اجمیر کی دھرتی پہ آئے گا اور تمہاری جو یہ شان و شوکت ہے، یہ جو تخت ہو پلٹ کر رکھ دے گا. پرتھوی راج چوہان پریشان ہو گیا سن کر کے کہ بڑے بڑے سرماؤں آئے ہزاروں کی فوج لے کر کے، لیکن ہمارے لشکر کے سامنے کوئی ٹک نہیں پایا. یہ کون درویش، کون فقیر آئے گا میری زمین پہ؟ اس وقت 52 ریاستیں تھیں، 52، اور ان تمام 52 ریاستوں کا تنہا راجہ پرتھوی راج چوہان تھا. وہ کوئی کسی سے چن کر نہیں آیا تھا، ووٹنگ کے ذریعے نہیں آیا تھا، بلکہ اپنی طاقت کے بنا پہ، اپنی قوت کے بنا پہ بادشاہ بنا تھا. پرتھوی راج چوہان ہندوستان کے 52 ریاستوں کا تنہا بادشاہ تھا. اور اس وقت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زمین پہ آنے سے پہلے اور بھی بہت سرما آئے تھے، بہت ہی مسلمان آئے تھے. خود اس سے 100 سال پہلے حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمہ آئے تھے، اور اس قدر یہاں جنگ ہوئی، اس قدر جنگ کیے کہ بہرائچ کے سرزمین پہ کہتے کربلا کے بعد اگر کہیں جنگ ہوا ہے تو وہ سرزمین بہرائچ شریف ہے. 17 سال کی عمر میں شہید ہوئے تھے. جب پرتھوی راج چوہان کی ماں نے یہ بتائی تو بھوٹان سے ایک جادوگر کو بلایا گیا جو آج نیپال کے سرحد میں ہے. بہت پہنچی ہوئی ہستی تھی اس کی. وہ اپنے جادو کے ذریعے سے کسی کا بھی نقش، کسی کی بھی تصویر پانی میں اتار لیتا تھا. بلانے کے بعد مصور کو بھی بلایا گیا جو تصویر بنایا کرتے تھے، اور اس جادوگر سے کہا گیا کہ ایسے ایسے میری ماں کہہ رہی ہے، پیشن گوئی دے رہی ہے، اپنے جادو کے ذریعے اس کے چہرے کو بتا وہ کون شخص میں دیکھنا چاہتا ہوں. پرتھوی راج چوہان اس جادوگر کو بہت انعامات دیا کہ تم دکھلا دو اس چہرے کو. اپنے جادو کے ذریعے ایک بہت بڑا بالٹی یا ٹب منگایا، پانی رکھا اور مصور کو بولا کہ جیسے ہی چہرہ نظر آئے تم اس کی تصویر بنا لینا. 3-4 گھنٹے کے بعد، بہت محنت و مشقت کے بعد، اس پانی میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ نظر آیا اپنے جادو کے ذریعے. جادو حق ہے، قرآن میں آیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کر لیجئے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انشاءاللہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چلے گا تو یہ بھی بتاؤں گا. سن رہے نا تمام انبیاء کرام کا واقعہ؟ یہ تو رجب المرجب اور ہمارے خواجہ صاحب کا عرس ہے، اس لیے میں نے کچھ ان کے حالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم تو پورا نہیں رکھ سکتے، لیکن پھر بھی کوشش ہے تاکہ ہمارے دلوں میں اترے کہ کتنی پریشانیاں جھیلیں، کتنی مشقتیں کی ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے. آج ہم تو 9 آدمی کو بھی مسلمان نہیں کر سکتے، کسی کو 9 انسان کو بھی کلمہ نہیں پڑھا سکتے. وہ تو خواجہ صاحب 90 لاکھ بتائیے، 90 لاکھ. اللہ اکبر. یہاں ہے 90 لاکھ مسلمانوں کو، 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیے. نہ تلوار، نہ ڈھال، نہ پرچھا، کچھ بھی نہیں.
جب اس تصویر کو مصور نے دیکھا تو تصویر نکال دی ہے. اب ایک دو تصویر نہیں بنائی گئی، جتنی ریاستیں تھیں، جتنی چوکیاں تھیں، اتنی تصویریں بنا دی گئی اور ہر ایک چوکی میں تصویر پہنچا دی گئی. اور یہ پرتھوی راج چوہان کے طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ یہ شخص جہاں بھی ملے اسے ریاست کے اندر داخل نہیں ہونے دینا، وہیں مار دینا، وہیں ختم کر دینا. سوچئے، اسی میں سے ایک پرتھوی راج چوہان کے آگے پیچھے چلنے والے چیلا، ایک رام داس نام تھا اس کا. اس نے پرتھوی راج چوہان سے یہ وعدہ کیا کہ میں نکلتا ہوں اسے مارنے کے لیے، جہاں بھی ملے گا میں اسے مار ڈالوں گا. اور عہد کر کے وہاں سے نکلا کہ یہ شخص جہاں بھی ملے گا میں اسے خنجر سے مار ڈالوں گا. اور جب لاہور کے زمین پہ وہ پہنچا تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ کے بعد، تو حلیہ اپنا بدل لیا. حلیہ کیا بدلا؟ دیکھیں کہ یہ چند جو فقیر ہیں جس لباس میں ہیں اسی لباس میں وہ آیا. بہترین اس وقت جو فقیر کپڑا پہنے تھے وہی کپڑا پہنا. داڑھی تو ایک مہینے میں بڑھی گئی تھی، اور بھی داڑھی بڑھا لیا، امامہ باندھ لیا، اور جا کر کے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جا کر بیعت کر لیا. مسلمان ہو گیا. جھوٹ موٹ کا مسلمان ہوا ہے، سچا نہیں. دل میں دشمنی تھی یار. یہودی نصرہ کی کہانی یہی ہے کہ وہ لوگ بہت نقصانات پہنچائے مسلمانوں کو. امامت کرتے تھے باضابطہ، ان کے پیچھے ہزاروں ہزار مسلمان نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ یہودی یا نصرانی ہے. اور قرآن میں زیادہ تر انہی کا تذکرہ ہے، وحدیوں یہودی کے اور نصرانیوں کی، یہودیوں کے نصرانی کی تذکرہ ہے. ہمارے بیچ میں کون کب ہمارے بھیس بدل کر آ جائے اور ہمارے اوپر حملہ کر دے. جب آنا جانا تقریباً 15-20 دن ہو گیا تو بہت انتظار میں تھا وہ کہ کبھی تنہائی میں ملے اور میں اپنا خنجر نکالوں اور قصہ ختم کر ڈالوں. ایک دن اتفاق سے سب سو رہے تھے، تہجد کا وقت تھا. وہ شخص اٹھا اور دیکھا کہ جہاں پہ خواجہ غریب نواز ہیں، جس کیمپ میں اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ایک دیپ جل رہی ہے. اس نے ہمت کر کے اندر گیا. حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے اور مسکراتے، دیکھنے کے ساتھ مسکراتے اور کہتے رامداس چھوک گیا. یہ جیسے خواجہ صاحب کہتے ہیں رامداس اچانک چوک گیا کہ میرا نام کیسے معلوم ہوا. آؤ بیٹھو. 15-20 دن ہو گئے تمہیں آئے ہوئے. جس کام سے آئے تھے ابھی تک وہ کام کر نہیں پائے. اب میں اکیلا ہوں، کر لو وہ کام. جس کام کے لیے تم آئے ہو وہ کام کرو. میرے مریدین میرے ساتھ نہیں ہے. تھر 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 کانپنے لگا، خنجر نکالا، قدموں میں پھینکا اور بولا میں حق سچا ایمان لاتا ہوں اور ایسا مرید بنا کہ اجمیر تک پہنچانے کے لیے انہی کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے کام لیتا ہے. آیا تھا قتل کرنے کے لیے، لیکن ایسا دیوانہ بنا کہ اجمیر کی دھرتی تک پہنچانے کے لیے سب سے بڑا ہاتھ انہی کا تھا، اور ان کا نام خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضیاء الرحمان رکھا. ضیاء الرحمان، ضیاء مینس روشنی، لائٹ، رحمان خدا کی صفت، اللہ کی روشنی، اللہ کی لائٹ. ایسی روشنی بنی، ایسی لائٹ کہ راستہ دکھاتے ہوئے اجمیر تک خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچانے میں سب سے بڑا ہاتھ انہی کا تھا، ضیاء الرحمان. اب وہاں سے نکلتے ہیں. اب یہ شخص جو مسلمان ہو گیا، پکا مرید بن گیا، دل میں عشق نبی، عشق رسول اور اس کے اولیاء کرام سما گیا. اب پوری حالات سے آگاہ کیا، حضور ایسی باتیں ہیں. پرتھوی راج چوہان کی ماں نے آپ کے بارے میں یہ تمام واقعات بتا دیے. اب پرتھوی راج چوہان ہر
جہاں بھی پولیس چوکی ہے، جہاں بھی چھاونی ہے، ہر جگہ آپ کی تصویر بھیجوا دیا گیا ہے، آپ کو دیکھتے ہی قتل کر دیں گے۔ ایسے حالات میں خواجہ غریب نواز آتے ہیں، آتے گئے پہنچتے گئے تمام چوکیاں۔ جب 3-4 چوکیاں چلی گئی تب ضیاء الرحمن پوچھتا ہے، حضور یہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ پا رہے کیا؟ سبھی کے ہاتھ میں آپ کی تصویر ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے، سنو، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ جسے چاہے اسے مجھے دکھلا دے اور جسے چاہے اس سے مجھے چھپا لے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے کہ میری دیدار ہو وہی مجھے دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ اجمیر شریف کی زمین پہ آئے، اور یہ واقعات آپ سب تو سن چکے ہیں، اونٹوں کی واقعہ، آنا ساگر کا واقعہ، یہ مشہور کرامات ہے۔ لیکن پریشانیاں کتنا جھیلیں، کس طریقے سے ہندوستان آئے، جہاں بڑے بڑے سرماؤں نے آ کر کے واپس چلے گئے، وہاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین کا وہ دیا جلایا، وہ چراغ جلایا جو ہم تک پہنچا ہے۔ اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو آپ اولیاء کرام کی محبت دلائے، بتائے کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے، جہاد کروائے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جو رب کی بارگاہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جہاد کے مطلب کچھ اور ہی بنا دیے، تلوار نکالو، لڑو جھگڑو، جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جب جنگ بدر کا واقعہ ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرانی عطا فرما دی، تو صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے تذکرہ کر رہے تھے وہ تمام جنگ کے واقعات کو، کہ ہم اتنے تھے، اب بہت عظیم جہاد تھا، بہت بڑا جہاد تھا، اسے ہم نے جیت لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرانی عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان سے گزرتے ہیں، جب اس وقت شروع ہوتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا بات ہو رہی ہے؟ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت بڑے جہاد اکبر جیت کر آئے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ جہاد اکبر نہیں ہے، یہ جہاد اصغر ہے۔ اصغر یہ چھوٹا جہاد ہے، یہ بہت بڑا جہاد نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر دنگ رہ گئے کہ کہاں ہزاروں لوگ، سبوں کے ہاتھ میں تلواریں، ڈھالے، برچھے، اور ہمارے ہاتھ میں ٹوٹے ہوئے کھجوروں کی ٹہنیاں تھیں۔ اتنا بڑا جہاد تھا، ہم جیت کر آئے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ چھوٹا جہاد تھا، بڑا نہیں تھا۔ سب ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بتائیں کہ جہاد اکبر کیا ہے؟ جب یہ جہاد اصغر ہے تو کان کھول کے سنیں جہاد اکبر کیا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، سنو، جو ہم جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، وہ جہاد اصغر ہے، اور جہاد اکبر وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، وہ جہاد اکبر ہے۔ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے وہ جہاد اکبر ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کیے، ہندوستان میں آ کر کے، جہاد اصغر نہیں بلکہ جہاد اکبر۔ اگر آپ مانتے ہیں تو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیجئے اور جہاد اکبر کیجئے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیجئے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں بھی کامیابی ملے گی، وہاں بھی کامیابی ملے گی۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں ایک بچی ہے، سب لے کر کے جھنڈا لہرا کر کے جے شری رام کا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن کیسی جہادی نکلی۔ تلوار تھے اس کے ہاتھ میں، برچھے تھے اس کے ہاتھ میں، بندوق تھے اس کے ہاتھ میں، لیکن اللہ نے وہ قوت عطا فرمائے، اس نرگے میں، دشمنوں کی نرگے میں نعرے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے نکل گئی۔ یہی جہاد اکبر ہے، یہی جہاد اکبر ہے۔ اور آپ دیکھے ہوں گے جب زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ نکلا تو ایک سیکنڈ کے لیے سب کے سب ٹھٹک گئے، سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ پڑھو خواجہ غریب نواز کو، ان کی حیات کو پڑھو، ان کی زندگی کو پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ آپ بہت جاتے ہیں وہاں سے تحفے لاتے ہیں، شیرنی لاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا لاتے ہیں۔ کبھی خواجہ غریب نواز کے سوانح حیات میں کتاب لائے؟
کہ چلو ہم یہ کتاب لے کر جاتے ہیں، اپنے بچوں کو دیں گے، اپنے گھر والوں کو دیں گے تاکہ یہ کتاب پڑھیں گے اور خواجہ غریب نواز کے بارے میں جانیں گے۔ یہی جانتے اٹھنی کو بٹھا دیے، آنا ساگر کا پانی لے آئے، لیکن کتنی مصیبتیں جھیلے وہ کبھی پڑھے ان کی حیات سے۔ تو آپ جائیں، دل میں محبت رکھیں اور سوانح حیات بزرگان دین کی کتابیں اٹھا کر لائے، اپنے گھروں میں رکھے، سجائے، خود بھی پڑھے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے دیں۔ ابھی ایک اعلان ہے، ہمارے حضرت مولانا مختار صاحب ایک مسجد کے امام بھی ہے، آپ سامعین کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ان کی بچی کی نکاح ہے، شادی ہے، اور جب عالم دین ہوتے ہیں تو بہت ہی دل میں درد ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج ہمارے عالم دین در در بھٹک رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے لوگوں کے سامنے۔ اللہ اکبر، کیسا سچویشن آ گیا دیکھیے نا، کہ عالم دین ہاتھ پھیلا رہے ہیں جو ورثۃ الانبیاء ہے۔ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں علماء کرام کے بارے میں، العلماء ورثۃ الانبیاء، ہمارے امت کی علماء جو ہے وہ وارثین ہیں نبیوں کی۔ اب جو نبی کے وارثین ہو وہ ہاتھوں کو پھیلائے، اتنے ہم گر چکے ہیں۔ اللہ اکبر، کوشش کرے کہ علماء کرام کسی کے در پہ ہاتھ نہ پھیلائے۔ بہت خرچہ کرتے ہیں ہم مارکیٹ میں، طرح طرح کے سامان، اس کے حساب و کتاب دینا ہوگا، لیکن جس دن آپ عالم کی مدد کریں گے انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں اس پیسے کے آپ کو حساب و کتاب نہیں دینا ہوگا۔ عالم دین کی مدد کریں تو کوشش کریں، ان کی بچی کی شادی ہے کہ یہاں کے بعد ان کو دوسری جگہ کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کھڑے ہو جائیں، اچھے سے سفید درست کر لیں، بار بار کھڑے ہو